السلام علیکم۔ آج کے اس دلچسپ معلوماتی سیشن میں طلباء کا خاص استقبال ہے۔ اکثر ہماری روزمرہ گفتگو میں کچھ ایسے الفاظ اور جملے استعمال ہوتے ہیں جن کا مطلب ان کے ظاہری الفاظ سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے نا؟ یہ ایک ایسا اسرار ہے جو زبان کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو آج اسی راز سے پردہ اٹھایا جائے گا اور اردو گرامر کے 2 سب سے اہم اور مزیدار پہلوؤں کو ڈی کوڈ کیا جائے گا۔ تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کا جادو، پھر محاورے کا مجازی استعمال، اس کے بعد ضرب المثل جو کہ ایک مکمل جملہ ہوتی ہے، پھر ان دونوں کا اصل فرق، اور آخر میں بات ہوگی زبان کے حسن پر۔ پہلا حصہ، الفاظ کا جادو۔ روزمرہ کی عام بول چال زبان کا بنیادی حصہ ضرور ہے، لیکن اس کا اصل مزہ اور حسن ان چھوٹے چھوٹے کلمات میں چھپا ہے جو ایک جادوئی فارمولے کی طرح کام کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک دلچسپ بات پر غور کریں۔ لفظ کھانا سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی کہ خوراک کو منہ کے راستے معدے تک پہنچانا، رائٹ؟ لیکن اردو میں اکثر سنا جاتا ہے کہ فلاں شخص غم کھا گیا یا چھت پر ہوا کھا رہا ہے۔ اب کوئی دکھ یا ہوا کو چبا کر کیسے کھا سکتا ہے؟ بالکل ناممکن ہے نا؟ یہ ظاہری تضاد ہی دراصل ہماری زبان کی خوبصورتی ہے، اور یہیں سے اردو کے مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں کا جادو شروع ہوتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی محاورہ اور اس کا مجازی استعمال۔ یہ گرامر کی وہ شاندار ترکیب ہے جس کا باقاعدہ جائزہ لینا جماعت 8 کے کورس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم درسی کتاب کے حوالے سے بات کریں تو محاورہ اس کلمے یا کلام کو کہتے ہیں جس میں کسی مصدر یعنی فعل کے بنیادی لفظ کو اس کے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو محاورے کے اندر ایک مصدر کا ہونا لازمی ہے، جیسے کھانا، جانا یا لگانا، اور یہی مصدر محاورے کی جان ہوتا ہے۔ اب اس بات کو ان مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھیے، روٹی کھانا یا دوائی کھانا۔ یہاں مصدر کھانا اپنے بالکل اصلی اور حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو گرامر کے اصول سے یہ محاورہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن ذرا دائیں طرف نظر دوڑائیں تو غم کھانا، ہوا کھانا اور چگلی کھانا لکھا ہے۔ یہاں کھانا کا جو مجازی استعمال ہوا ہے، بس وہی اسے ایک بہترین محاورہ بناتا ہے۔ محاورے کی ایک اور بہت ہی کمال کی بات اس کی لچک ہے۔ یہ بالکل ایک ٹول باکس کی طرح کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اصل محاورہ ہے ڈینگے مارنا، لیکن یہ جملے کے وقت اور فاعل کے حساب سے بڑی آسانی سے اپنا روپ بدل لیتا ہے، جیسے وہ ڈینگے مارتا ہے، تم ڈینگے مارتے ہو، یا ہم سب نے ڈینگے مارے۔ غور کیا آپ نے؟ مصدر مارنا وقت کے لحاظ سے بدل گیا، لیکن محاورے کا اثر اور معنی بالکل وہی رہا۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی ضرب المثل۔ اگر محاورہ ایک لچکدار اوزار ہے تو ضرب المثل تعریف کی ایک ٹھوس، نہ بدلنے والی یادگار ہے۔ ضرب المثل کی تعریف کی جائے تو یہ ایک ایسا قول یا مکمل جملہ ہے جو کسی مشہور کہانی، واقعے یا پرانے تجربے سے نکالا جاتا ہے اور اسے بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ یہ محاورے کی طرح محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک بند اور مکمل خیال ہوتا ہے جس میں ایک زبردست اخلاقی سبق یا حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ اس کی ایک بہت ہی رنگین اور مشہور مثال ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ یہ ضرب المثل تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی اپنی نااہلی یا کمزوری کو چھپانے کے لیے حالات یا ارد گرد کی چیزوں پر الزام لگاتا ہے۔ یہ صدیوں پرانا، بالکل درست اور آزمودہ تبصرہ ہے۔ اور یہ چیز واقعی بڑی دلچسپ ہے کہ ضرب الامثال میں اکثر خاص جانوروں کا ذکر ہوتا ہے جو ایک زبردست تصویر کشی کرتے ہیں، جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی بہت بڑی ضرورت کے لیے بالکل تھوڑی سی چیز۔ بندر کیا جانے ادرک کا ذائقہ، مطلب کسی قیمتی چیز کی قدر سے ناواقف ہونا، یا پھر دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی جو کسی بھی طرف کا نہ رہے۔ یہ سب ایسی حقیقتیں ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ چوتھا حصہ، محاورہ اور ضرب المثل کا فرق۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں تصورات کو آمنے سامنے رکھ کر ان کا گرامر کے لحاظ سے واضح فرق دیکھا جائے، جو کہ طلباء کے لیے سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ چلیں ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ بائیں جانب محاورہ ہے جو ایک لچکدار اوزار ہے۔ اس کی بنیاد مصدر پر ہوتی ہے اور اسے جملے کے زمانے یا فاعل کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
جبکہ دائیں جانب ضرب المثل ہے جو ایک تاریخ میں قید نہ بدلنے والی یادگار ہے۔ یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات اس کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اچھا، بات صرف زبانی کلامی نہیں ہے، ثابت کرنا بھی تو ہے۔ آئیے ایک زبردست پریکٹیکل ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک مشہور ضرب المثل کے الفاظ بدل کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ در حقیقت کتنی غیر متبدل اور سخت ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ضرب المثل کے الفاظ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل نہیں کی جا سکتی۔ بائیں طرف اصل ضرب المثل ہے، اندھوں میں کانا راجا، جو کہ بالکل درست ہے، لیکن دائیں طرف دیکھیے، اگر اندھوں کی جگہ بہروں اور کانا کی جگہ سیانا لگا کر اسے بہروں میں سیانا راجا بنا دیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، یہ جملہ مکمل طور پر بے معنی اور گرامر کی روح سے غلط ہو جائے گا۔ محاورے کے برعکس ضرب المثل میں ایک لفظ کی تبدیلی بھی اس کا پورا مفہوم تباہ کر دیتی ہے۔ اور اب ہمارا پانچواں اور آخری حصہ، زبان کا حسن۔ آخر یہ قواعد اور اصول زبان کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے رٹے مارنے والے خشک اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ اظہار کے وہ شاندار فارمولے ہیں جو ہماری باتوں میں جان ڈالتے ہیں۔ محاورہ روزمرہ گفتگو میں لچک اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے، جبکہ ضرب المثل صدیوں کی دانشمندی اور تجربات کو اپنے اندر سنبھال کر رکھتی ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک عام سی بات کو ایک فن پارے میں بدل دیتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہی اردو زبان کا اصل حسن ہے۔ تو اس سارے معلوماتی سیشن سے یہ زبردست علم حاصل کرنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگلی بار جب ہمارے ارد گرد کوئی روزمرہ اردو گفتگو ہو رہی ہوگی تو کیا اس میں چھپی ہوئی تاریخی کہانیوں، ضرب الامثال اور ہوشیاری سے استعمال کیے گئے محاوروں کو پہچانا جا سکے گا؟ روزمرہ بولی جانے والی زبان پر اس زاویے سے غور کرنا اور اردو کے اس جادو کو محسوس کرنا واقعی ایک کمال کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اس دلچسپ سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔